جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جو ہمارا ٹاپک ہے نماز کا اس کو کرنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور ہمارا طریقہ کار آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم قرآن سے ریفرنسز کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو ہمیشہ سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن، سورہ قصص آیت نمبر 28/85 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ہم پر قرآن کو فرض کر دیا. اب قرآن چونکہ ہم پر فرض ہے تو قرآن میں آنے والے تمام احکامات جو ہمیں دیے جا رہے ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کرو، وہ بھی، اور جن کاموں سے ہمیں روکا جا رہا ہے وہ بھی، یعنی ڈو اٹ اور ڈو ناٹ، ڈوز اور ڈونٹس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں. وہ تمام کے تمام ہم پر فرض ہیں. اسی لیے ہمیں جتنے احکامات ہمیں دیے گئے ہیں اس قرآن میں وہ تمام ہم پر فرض ہیں. اسی لیے ورنہ قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے، الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں نماز، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم لوگ ادا کرتے ہیں الحمدللہ، وہ نماز کا طریقہ سارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم لوگ ادا کرتے ہیں. تو اب دراصل ہم اس ٹاپک کو اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی جو اس بات کی طرف آئیں جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آلموسٹ 700 ٹائم سے زیادہ اس کے اوپر بات کی ہے کہ اقیم الصلاۃ. اب اللہ تعالیٰ نے جو لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں اقیم الصلاۃ کا لفظ استعمال کیا ہے. اقیم کا مطلب کیا ہے؟ وہ اقیم الصلاۃ کا لفظ استعمال کیا ہے. اس کا مطلب ایک ہی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ قائم کرو الصلاۃ. قرآن میں نماز کے لیے پڑھو کا لفظ کہیں نہیں آیا. بڑے غور سے سمجھنے والی چیز ہے یہ. پڑھنے کا لفظ قرآن میں موجود ہے، اقرا، پڑھو، یہ لفظ قرآن کا ہی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق. پھر قرآن میں فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن کو پڑھا کرو. تو پڑھنے کا لفظ قرآن کے ساتھ ہے. لیکن نماز جو ہم کہتے ہیں نا، نماز پڑھو، نماز کا وقت ہو گیا، نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھو، تو یہ پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ نہیں استعمال کیا الصلاۃ کے ساتھ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے الصلاۃ کے ساتھ جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے اقیم الصلاۃ، کہ نماز الصلاۃ کو قائم کرو. اب ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دراصل الصلاۃ کیا ہے اور الصلاۃ کا مطلب کیا ہے. اگر ہمیں ایک چیز کا مطلب ہی نہیں پتا تو ہم اس کو قائم کیسے کریں گے؟ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو لفظ استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز الصلاۃ کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے. یعنی ذکر کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. قرآن الذکر ہے نا، اور الذکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد دہانی، ریمائنڈرز. اب جو ہم نماز ادا کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہر نماز میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں وہ یا قرآن ہے یا وہ دعائیں ہیں. یعنی ایک بندہ ہے جو بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، دعا کیا ہے؟ اللہ سے ریکویسٹ کرنا، درخواست کرنا. اور ایک قرآن جو پڑھا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یعنی وہ سمپل ایک حکایت ہے یا روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے بات کریں تو میں قرآن پڑھتا ہوں. یعنی نماز اس کا مجموعہ ہے اللہ کے ساتھ، بندے کا اور اللہ کا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا کرو؟ الصلاۃ قائم کرو میری یاد دہانی کے لیے. تو اس میں ہمیں 5 وقت میں قرآن ہی بار بار، ذکر ہی بار بار سنایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے. تو اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ جس طرح ہم قرآن کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں، اسی طرح بنیادی حق یہ ہے کہ پہلے نماز کا ترجمہ بھی ہمیں آنا چاہیے.
جب ہمیں نماز کا ترجمہ آ جائے گا تو پھر اس میں پڑھا جانے والا قرآن جو ہم ترجمہ سیکھ رہے ہیں اس کا ترجمہ بھی جب ہم سیکھ جائیں گے تو پھر یہ ہمارے لیے اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں سورہ نساء میں آیت نمبر 43 میں یہ بات بتائی ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے صلاۃ کے قریب مت جاؤ جب تم کیا ہو، سکارا، یعنی مدہوشی کی حالت میں ہو، یعنی جب تک تمہاری کلیئر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نا، جو کچھ تم بول رہے ہو اگر تمہاری اس کی انڈرسٹینڈنگ کلیئر نہیں ہے تو اس وقت تک تم نماز کے لیے کھڑے نہ ہو۔ یعنی ایسی حالت میں، ایسی کنڈیشن میں جب آپ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، ان الفاظ کو نہیں سمجھ سکتے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کتنا ضروری ہے نماز کے دوران پڑھے جانے والے الفاظ کو آپ کا سمجھنا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں وہ باتیں سمجھ آتی جائیں جو تم تقولون، جو تم بول رہے ہو اپنی زبان سے، جو تم کہہ رہے ہو وہ تمہیں سمجھ بھی آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سل لفظ ہے جس سے یہ الصلاۃ کا لفظ بنا ہے، الصلاۃ لفظ کا جو روٹ ورڈ ہے، جو اس کا بیسک ورڈ ہے وہ سل ہے، اور یہ لفظ قرآن میں ڈفرینٹ جگہوں پر استعمال ہوا ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کو کچھ آیات دیتا ہوں، جیسے 9/99 ہے، سورہ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر ہے 99، اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس لفظ کو اگر آپ غور کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ من الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر ویتخذ ما ینفق قربات عند اللہ وصلاۃ الرسول، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور قبائل کے ایسے بھی ہیں کہ اللہ پر روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لوگ، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی قربت و صلوات الرسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلوات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے صلوات، سل کی جمع ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 238 ہے اس میں صلوات کا لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استعمال ہوا ہے۔ میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس کا نو بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں آیت میں کہ بلکہ 157 نمبر ہے، سوری آیت نمبر 157 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں اور تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے پچھلی آیت، اور آگے اللہ کہہ رہے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات کر رہے ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، ان کے ساتھ ان کے رب کی طرف سے کیا ہے، صلوات بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سل کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے، قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے سل کا لفظ استعمال کیا، سل کا مطلب ہے جڑنا، سل کا مطلب ہے ساتھ لگنا۔ اب صلوات ربہم بھی آ گیا اور صلوات رسول بھی آ گیا۔ صلوات ربہم کا لفظ 2/157 میں استعمال ہوا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے کیا ہے، صلوات ہیں۔ اب رب کی طرف سے نماز تو نہیں ہے نا بندوں کے اوپر، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سل کا مطلب کیا ہے، جڑنا، سل کا مطلب ہے تعلق۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات من ربہم ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ رب کی طرف سے پیچھے رب کھڑا ہے، تمہاری بیک پر تمہارے ساتھ کون ہے، اللہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی رب کی پشت پناہی، رب کی سپورٹ تمہارے ساتھ ہے۔ جب صلوات کا لفظ اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ بندوں کے ساتھ پیچھے کون لگا ہوا ہے، کون جڑا ہوا ہے، کون بیک پر ہے، کون پشت پناہی کر رہا ہے، کون سپورٹ کر رہا ہے، تو وہ ذات ہے اللہ۔ اب سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 میں جب یہ لفظ استعمال ہوا تو وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا رسول اکرم کی طرف سے کہ قربات عند اللہ و صلوات الرسول،
اب رسول اکرم تو بندوں پر نماز نہیں پڑھ رہے نا، تو اب جب رسول کی طرف سے یہ ہوگا صلوات، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ رسول اکرم بھی ان کی کیا کر رہے ہیں، دل جوئی کر رہے ہیں، یعنی ان کے ساتھ رسول اکرم بھی ان کے ساتھ ہیں بالکل، ان مومنوں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اور وہ ان کے دل جوئی کر رہے ہیں، یعنی رسول اکرم کی محبت اور قربت وہ بھی کیا ہے مومنین کے لیے، وہ ان کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے، رسول اکرم کے ساتھ لگنے کی وجہ سے ان کی رسول کا ایک ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور اس تعلق کے قائم ہونے کی وجہ سے ان کی کیا ہوتی ہے، دل جوئی ہوتی ہے۔ تو یہ جو سل کا مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہمیں بتایا ہے نا، وہ یہ بنتا ہے کہ الصلاۃ کا مطلب کیا ہوا، اقیم الصلاۃ کا مطلب کہ قائم کرو الصلاۃ۔ جب واحد کے ساتھ یہ لفظ آئے گا تو یہ لفظ ہوگا واحد کے ساتھ الصلاۃ، اور جمع کے ساتھ ہوگا تو الصلاوات کا لفظ آئے گا، ٹھیک ہے۔ الصلاۃ واحد کے ساتھ ہوگا تو اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرو، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان پھر اور کوئی نہیں ہوگا، یعنی اللہ اور بندے کا تعلق اتنا قریبی ہے کہ اس میں پھر کوئی اور نہیں ہوگا۔ اور یہ تعلق کیسا ہوگا، یہ تعلق جب اقیم الصلاۃ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو جب دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر جب عمل کیا تو وہ نماز کی شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ نماز کی شکل میں جو تعلق قائم ہوا اللہ کے ساتھ، وہ تعلق کا نام ہے اقیم الصلاۃ، یعنی قائم کرو اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق۔ اور وہ سنت رسول سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ نماز کی شکل میں اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ اکبر کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے ہینڈز اپ کر دیے۔ ہینڈز اپ کا کیا مطلب ہے کہ سرنڈر کر دینا۔ اب اللہ کے سامنے ہینڈز اپ کر دینے کے بعد بندے کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور اس تعلق کے قائم ہونے کی جو شکل ہمیں سنت رسول سے ملی ہے وہ نماز کی شکل میں ہے، اور اس میں قیام، رکوع، قعدہ اور سجدہ، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا۔ یہی نماز کے فرائض ہیں، اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو قائم کیا، اور رسول اکرم کی اتباع کس نے کی، صحابہ کرام نے، اور صحابہ کرام کی اتباع کی، جن کو ہم تابعین کہتے ہیں، اور پھر ان کی اتباع کرنے والے تبع تابعین کہلائے، اور یہ ایک سلسلہ ہم تک پہنچ گیا۔ تو تواتر سے جو نماز کا سلسلہ ہم تک پہنچا ہے، یہ بیسیکلی اقیم الصلاۃ ہے۔ اب اس اقیم الصلاۃ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کو ایک آیت اور دے دیتا ہوں اسی کی سورہ بقرہ کی، تاکہ وہ وہاں پر بھی بات کلیئر ہو جائے۔ وہاں پر الصلاوات جمع کے صیغے میں آیا ہے 238 میں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کہا کہ حافظوا علی الصلاوات۔ اب جہاں پر یہ آیت آئی ہے نا، اس سے پیچھے جو آیت آ رہی ہے وہ طلاق کی آیتیں ہیں، اور خانگی معاملات کے حوالے سے وہ چل رہی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، جو سربراہان ہوتے ہیں یا جو بڑے ہوتے ہیں، اور معاشرے کی ایک ذمہ داری کے حوالے سے وہاں پر آئی کہ تمہاری کیا ڈیوٹی ہے کہ تم ان کے نکاح کو قائم کرنے کے لیے ایک ان کے گھر سے عورت کے اور ایک مرد کے گھر سے، اور یہ سارا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کو کہتے ہیں سیاق و سباق۔ اس سیاق و سباق میں یہ آیت آئی کہ حافظوا علی الصلاوات، تم اپنے ان جو معاشرتی تعلقات ہیں ان کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے الصلاوات، والصلاۃ الوسطیٰ، لیکن اس مرکزی تعلق کو جو میں نے کہا نا کہ جب واحد کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے الصلاۃ کا، تو وہ براہ راست اللہ کے ساتھ تعلق کی بات ہے، یعنی نماز کی۔ سنگل جب واحد کے ساتھ لفظ الصلاۃ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق، اور جب جمع کا صیغہ آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے تعلقات بھی ہو سکتے ہیں، جیسے صلوات ربہم کا لفظ بھی آیا قرآن میں، صلوات رسول کا لفظ بھی آیا، اور یہاں پر حافظوا علی الصلاوات کا لفظ بھی آیا، والصلاۃ الوسطیٰ، لیکن اس وسطی تعلق جو مرکزی تعلق ہے تمہارا، مرکزی تعلق بندے کا اور اللہ کے ساتھ ہے، یعنی خصوصی تعلق یا مرکزی تعلق، وسطی تعلق، مرکزی تعلق اللہ اور بندے کا تعلق ہے جو خالص۔ وقوموا للہ قانتین، اپنے معاشرتی تعلقات کی حفاظت کرتے رہو، اور اس تعلق کو نبھاتے وقت جب تمہیں ندا آئے کہ اللہ کی طرف آؤ، حی علی الصلاۃ، تو پھر
ان تعلقات کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ تعلق کو نبھانے کی فکر کرو اور اللہ کے تعلق کو قائم کرو، اور جب اس کا وقت آئے اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرنے کا وقت آ جائے تو وقوموا للہ قانتین، تو اللہ کے قانت ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ قانت کا مطلب کیا ہے؟ فرما بردار، فرمان بردار، یعنی جو بردار کہتے ہیں نا، پکڑنے والا۔ کس کو پکڑنے والا؟ فرمان کو پکڑنے والا۔ فرما بردار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے فرمان کو پکڑنے والا۔ تو اللہ کا فرمان کہاں پر ہے؟ قرآن ہے اللہ کا فرمان، یہ الذکر، یہ ہے اللہ کا فرمان۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 جگہ پر، میں آپ کو 2 آیتیں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کا یہ جو نماز کیا ہے اور اس کے رزلٹس کیا آنے چاہیے، یہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ یہاں سے 21واں پارہ سٹارٹ ہوتا ہے، اس کی مین نشانی یہ ہے۔ یہ ویسے سورت نمبر جو ہے یہ 29 ہے اور اس کی آیت نمبر 45 ہے۔ اتلو، آپ تلاوت کیجئے، ما اوحی الیک، جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کر دی گئی، من الکتاب، اس کتاب میں سے، یعنی اس قرآن میں سے جو آپ پر وحی کیا گیا ہے، اس کو کیا کریں؟ اتلو، اس کو تلاوت کریں، اس کو پڑھیں انسانیت پر۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کریں، اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کریں نماز کی شکل میں۔ اب جب وہ براہ راست تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہوگا اور اس کتاب کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اس کتاب کو آپ مد نظر رکھو گے اور اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرو گے، اللہ کے فرمان کو پکڑو گے، تو کیا ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو یہ جو اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم ہونے کے بعد بندہ کن چیزوں سے بچے گا؟ منکرات سے بچ جائے گا، فضول کاموں سے بچ جائے گا، ویسٹیج آف ٹائم کے کاموں سے بچ جائے گا، بے مقصد کاموں سے بچ جائے گا۔ نماز کا اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرنے کا پھر رزلٹ آنا چاہیے۔ اب اگر رزلٹ معاشرے میں نہیں آ رہا، آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو اس کی ریزن یہ ہے کہ الصلاۃ نہیں قائم ہوئی، اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم نہیں ہوا۔ اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی اور بھی آ چکے ہوئے ہیں، بندہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے ساتھ بھی اپنی حاجتیں اور امیدیں باندھے ہوئے ہیں۔ بندوں نے بندوں کے آستانے کھولے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، آستانہ کا کیا مطلب ہے؟ جہاں پر آس اور امید پوری ہوتی ہو۔ تو اللہ کے ساتھ جو براہ راست تعلق کا انسان کے پاس ایک فخر تھا، ایک اس کے پاس کتنی بڑی طاقت تھی، وہ اس نے گنوا دی۔ اب جب اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق نہیں ہوگا، بندہ اپنی اللہ سے نہیں کہے گا اور اللہ کی نہیں سنے گا، تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ رزلٹ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر وہ اللہ کی سنے گا، اس کتاب میں عمل کرے گا، تو کیا ہوگا؟ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ بندہ پھر جڑ جائے گا اور اللہ کی کتاب اس کو بتائے گی کہ یہ کام نہیں کرنا اور یہ کام کرنا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور یہ اللہ کی یاد دہانی، یہ اللہ کی کتاب، اللہ کا ذکر، یہ سب سے بلند ہے۔ یعنی سب سے پرائرٹی کس کو دیں گے آپ پھر معاشرے میں؟ کس کی بات کو، کس کے فرمان کو آپ سب سے اوپر رکھو گے؟ یہ رزلٹ کے طور پر آپ کا کیا ہوگا کہ آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑو گے۔ اگر آپ کا اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق ہے تو آپ کیا ہوگے؟ الذین یمسکون بالکتاب، پھر آپ اس کتاب کے ساتھ مست ہو جاؤ گے، چمٹ جاؤ گے۔ یہ رزلٹ کے طور پر پھر آپ کا آنا چاہیے۔ اسی طرح ایک میں آپ کو اور آیت دیتا ہوں، سورہ ہود ہے، 11 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 87 ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں، کیونکہ یہ کتاب ہے بک آف ڈائریکشن، ٹھیک ہے، یعنی ہدایات جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم کو اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق کے حوالے سے بتا رہے تھے، تو ان کی قوم نے آگے سے ان کو کیا جواب دیا؟ 11/85 ہے، 11 نمبر سورت اور 85 نمبر آیت ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک، کیا تیری صلات، تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تیرا یہ جو تو اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرنے کی بات کرتا ہے، کیا
یہ تأمر کا، یہ تجھے یہ امر دیتا ہے، یہ تجھے یہ سکھاتا ہے کہ ان نترکا، کہ اس کا مطلب کیا یہ ہوا کہ ہم جو ہے نترکا، ہم ترک کر دیں، ہم چھوڑ دیں، ما یعبدو، کہ ہم آباؤنا، ہم اپنے باپ دادا، آبا و اجداد لفظ اسی سے بنا ہے نا، آباءنا، کہ جو ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے جن ہستیوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اعمال کرنا. ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت. عابد کون ہے؟ غلام. انہوں نے کہا کیا تیرا یہ جو اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، یہ تجھے یہ سکھاتا ہے کہ جو تو اللہ کے علاوہ ہیں ان سے مانگنا یا ان سے اپنے جو تیرا تعلق ہے ان کی خوشنودی کے لیے جو اعمال کرنا ہے وہ ترک کر دے، چھوڑ دے. یعنی یہ اگر آپ الصلاۃ آپ کی اللہ کے ساتھ قائم ہوگی تو پھر یہ ہوگا کہ پھر آپ غیر اللہ کے پاس نہیں بھاگو گے. نمازیں اللہ کی پڑھتے ہیں جو معاشرے میں ہو رہا ہے، اور جا کے سر کہیں اور ٹیکتے ہیں، خوشنودیاں کسی اور کی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چڑھاوے کہیں اور چڑھاتے ہیں. دیکھ لیں، ہر چڑھاوے چڑھانے والی جگہ کے ساتھ نماز کی جگہ بھی ہوتی ہے. اندر جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور جا کے 5 منٹ میں نماز ادا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جا کے 2 گھنٹے وہاں بیٹھے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ شعیب، یہ جو تو اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق کی بات کر رہا ہے، صلات کی بات کر رہا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم اپنے باپ دادا سے جو ان کی ہم وابستگیاں اختیار کرتے ہیں، وَأَن نَفْعَلْ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ، اور یہ کہ جو ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں اپنی مرضی سے، وہ ہم نہ کریں. جو ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جو ہم اتنے خرچے کر کے جاتے ہیں، یہ سارا کچھ ہم نہ کریں. اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، کیا تم بڑے حلم والے اور راست باز ہو. یعنی ان کی قوم ان کو طنز کر رہی ہے، نعوذ باللہ. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے الصلاۃ کا وہ رزلٹ جو آپ کا اور میرا آنا چاہیے. تو مجھے اور آپ کو جو الصلاۃ ہے وہ کیسے قائم کرنی ہے؟ یعنی اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرنا ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اب میری اور آپ کی میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا یہ الصلاۃ قائم ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ اکبر کر کے اللہ کے سامنے سرنڈر کر کے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو بتائیں ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ کیا ہمارا کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو کہ کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے؟ ہم کنیکٹ ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ؟ نہیں ہوتے. اس کی کیا ریزن ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ جو کھڑے ہوئے ہیں اپنی مصروفیات چھوڑ کر، سب کچھ کام کاج چھوڑ کر، اگر ہم آ کر ایک وضو کر کے مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں تو ہم کس مقصد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ ہمیں بتایا جاتا ہے اور ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھا کرو، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی ایک عمل ہے کہ جو آپ نے کرنا ہے، گئے اور آپ نے ایک رٹایا، اپنا ایک پروسیس کیا اور ایک ورزش کی اور آپ آ گئے. اگر خدا نخواستہ اس کی روح میں اگر آپ نہیں اترے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہوا، تو یہ ایک پریکٹس ہی آپ نے کی نا، یہ ایک پریکٹس ہی ہم نے کی نا. قرآن نے بتایا کہ اس عمل کا رزلٹ بھی آنا چاہیے معاشرے میں. اس تعلق کے براہ راست تعلق کے قائم ہونے کے بعد اس کا رزلٹ معاشرے میں بھی آنا چاہیے، تمہاری ذات میں بھی آنا چاہیے. لیکن وہ براہ راست تعلق قائم ہی نہیں ہو رہا. اس لیے قائم نہیں ہو رہا کہ ہمیں یہی نہیں پتہ چل رہا کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ پاک ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. جب ایک کنیکشن ہی ڈیولپ نہیں ہو رہا، ایک رابطہ ہی قائم نہیں ہو رہا، تو یہ رزلٹس کیسے آئیں گے؟ اس کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا ترجمہ سیکھیں. نماز میں جو پڑھتے ہیں اور جو قرآن اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں اس کا بھی ترجمہ سیکھیں. اب ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اب میرے ایک دوست ہیں، وہ جرمنی میں ہیں. وہ جرمن سے مجھے کال کرتے ہیں جرمنی سے، اور ہم گپیں لگاتے ہیں. وہ میرے ساتھ جرمنی لینگویج وہاں جاتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، تو وہ میرے سے جرمنی میں سٹارٹ ہو گئے ہیں، جرمن لینگویج میں سٹارٹ ہو گئے ہیں. یا کسی ڈچ کنٹری میں تو ڈچ سٹارٹ ہو گئے ہیں، کسی بھی ایسی زبان میں جو مجھے نہیں آتی. تو مجھے بتائیں کہ وہ فون جو میری اور ان کی جو کال ملی، جو رابطہ میرا اور ان کا ہوا، وہ کتنی دیر قائم رہے گا؟ جو زبان وہ بول رہے ہیں وہ مجھے نہ آتی ہو، اور جو میں بول رہا ہوں سپوز وہ ان کو نہ آتی ہو، تو یہ رابطہ قائم ہو سکتا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں. از اٹ پاسبل کہ کوئی کنیکشن ہوگا؟ میرا کسی ایسے بندے کے ساتھ کوئی کنیکشن ڈیولپ ہو سکتا ہے جس کی زبان مجھے سمجھ میں نہ آ رہی ہو یا مجھے اس کی نہ آ رہی ہو؟
اس کو میری نہ آ رہی ہو. از اٹ پاسبل؟ اب اگر وہ دوست میرا ڈچ میں بولتا ہے, وہ 2-4 منٹ بولتا ہے, میں اس کو بڑی دیر کہتا ہوں یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میرے سے اردو میں بات کرو, تو وہ کیا کرتا ہے ایٹ دی اینڈ؟ وہ بول ہی جاتا ہے. لیکن میں غصے میں آ کے کال بند کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں یار جب تمہارا موڈ ہوگا نا میرے سے بات کرنے کا تو پھر میری لینگویج میں بات کرنا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. ہم کتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں مسئلے کے اوپر اور کس دل کی کیفیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے رابطے قائم ہی نہیں ہوتے تو ہم کیسے وہاں پر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں یا ٹھہر جو میں ذرا نماز پڑھ لوں, اور جاتے ہیں جلدی جلدی سے, وہ ایک پریکٹس کرتے ہیں, ٹکرے مارتے ہیں اور اٹھ کے آ جاتے ہیں, اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, مطمئن ہوتے ہیں کہ جی ہم نے تو نماز پڑھ لی. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی نمازیں تمہارے منہ پہ مار دے گا. اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا تو کہیں کہا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرنے کا آپ کو ایک ذریعہ دیا سنت رسول کے ذریعے نماز کی شکل میں, اور اس میں کیا کرنا تھا کہ آپ کا اور اللہ کا ایک تعلق, ایک رابطہ بلڈ ہونا تھا نماز میں. 5 ٹائم دن میں یہ تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بلاتے ہیں کہ اگر آپ 5 دفعہ آ کر اللہ کی لبیک پر آواز پر لبیک کہیں گے تو آپ کا جو تعلق ڈیولپ ہوگا, اس تعلق میں جو بات آپ اللہ سے کرو گے اور جو اللہ آپ کو بات کرے گا, آپ سوچو کہ آپ کی اپنی زندگی میں اس کے کتنے رزلٹس آئیں گے. تو الصلاۃ کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کو ترجمے کو ہمیں سیکھنا ہے, اور جب ہم اس کو ترجمہ ہم سیکھیں گے اور اس کا قرآن کے اندر جتنے بھی استعمال ہوئے ہیں الفاظ, قرآن میں سے ہی جو نماز میں تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں, جو آیات پڑھی جا رہی ہیں, ان کے میننگز پھر ہم قرآن سے سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس کے میننگز بتائے ہیں. دراصل قرآن ہے ہمارے زندگی کی ڈکشنری, ہمارا زندگی کا سلیبس قرآن ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ, اور یہ کتاب رکھ دی جائے گی, یہ میزان ہے قرآن. اس قرآن کے مطابق کیے ہوئے اعمال قابل قبول ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم نماز کا جو ترجمہ ہے, وہ نماز کا تو ہم نے اقیم الصلاۃ کو آج سمجھ لیا, کوشش کی ہم نے. مزید اس پر اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہوں گے تو ہم ان کوشچنز کو بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور پھر جو اس میں پڑھا جاتا ہے جب ہم ان کو بھی دیکھیں گے تو ہماری ایک بہتر الصلاۃ قائم ہوگی. الصلاۃ میں جو دعائیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں, ہمیں ان کے ترجمے آتے ہوں گے تو ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوگی. اللہ پاک جو آگے سے ہمیں تسلیاں دے رہے ہیں اپنی آیات میں, جو خوشخبریاں دے رہے ہیں اور جو ہمیں انذار کر رہے ہیں, ان کا ترجمہ بھی جب ہمیں پتہ ہوگا تو ہمارا دھیان ان کی طرف ہوگا, تو ہمارا فوکس کچھ اور ہوگا. وہ الصلاۃ قائم ہونے کے بعد ہم دنیا میں بھی فلاح ہوگی اور آخرت میں بھی فلاح ہوگی, جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دن میں 5 ٹائم بلاتے ہیں حی علی الصلاۃ. الصلاۃ یعنی اللہ کے ساتھ براہ راست کا تعلق کو قائم کرنے کے لیے آؤ, اللہ کے پاس حاضر ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے حی علی الفلاح, اللہ تمہیں کامیاب ہونے کے لیے بلاتا ہے, کامیابی کی طرف بلاتا ہے. تو کامیابی لینی ہے, اللہ کے پاس کامیاب ہونا ہے, کامیاب ہو کر اس دنیا سے جانا ہے, تو اس کے لیے نماز پڑھنے کا کانسیپٹ آپ کا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اقیم الصلاۃ کا کانسیپٹ ہونا چاہیے. اقیم الصلاۃ ہوگا تو آپ کو اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, وہ بالکل آپ کی زندگی بین ہی اس کا مصداق ہو جائے گی. اللہ پاک ہمیں قرآن کو سیکھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ.